کہ یہ گورا آج تک میں نے نہیں دیکھا، نہ کوئی گوری ایسی دیکھی جس کو جن چمڑا ہو. جن وغیرہ یہاں پہ کیوں نہیں آتا پتہ نہیں، یہ لوگ ویزا نہیں دیتے کیونکہ ان کی ویزا پالیسی کافی سخت ہے. ٹو بی آنسٹ ود یو، یہ جنوں کو بھی ویزا نہیں دیتے. چومنا، ہاتھوں کو یوں پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیکے داری وہاں پہ چلتی ہے کہ اتنے کروڑ کا ٹھیکہ جوتیاں رکھنے کا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ گورا ان کا کوئی مزار نہیں ہوتا. السلام علیکم ناظرین، الطاف شاہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے. ایک پیروں کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ مزارات بنے ہوئے پاکستان میں، اور آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی پاکستان میں بڑی مشہور ہوتی ہے کہ عورتوں کو یا بندوں کو جن چمڑ جاتے ہیں. میں ایک چیز سے بڑا پریشان ہوں. میں نے دنیا الحمدللہ بہت ساری پھری. یہ چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں یہ صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہیں کہ جن چمڑ جاتا ہے. اور وہاں پہ یہ عالم جو بنے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ یہ پیر یا کامل بابے پتہ نہیں کون کون سے ہوتے ہیں، یہ پیسے بھی لیتے ہیں، ٹھگتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں عورتوں سے. ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، میں یو کے میں رہتا ہوں. یہاں پہ آج تک مجھے نہیں ملا کوئی بھی، نہ ہی میں نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو جن چمڑ گیا ہو یا کوئی ایسی دماغی پرابلم ہوتی ہے. ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو پرابلم ہے، پاکستان میں دماغی علاج کرنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگ یہ کامل بابوں کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ یہ پیسے ضائع کرتے ہیں اور مریض اپنے کو مزید پاگل کر لیتے ہیں اگر ان میں کوئی پرابلم ہے تو. جن وغیرہ یہاں پہ کیوں نہیں آتا پتہ نہیں، یہ لوگ ویزا نہیں دیتے کیونکہ ان کی ویزا پالیسی کافی سخت ہے. ٹو بی آنسٹ ود یو، یہ جنوں کو بھی ویزا نہیں دیتے، اندازہ کر لیں. تو فنی بات یہ ہے کہ یہ گورا آج تک میں نے نہیں دیکھا، نہ کوئی گوری ایسی دیکھی جس کو جن چمڑا ہو. یہ جن وغیرہ سب کچھ ہمارے پاس ہی ہے، پتہ نہیں کیوں یہ وہاں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، وہاں سے یہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں، یا یہ لوگ ان کو ویزا نہیں دیتے. سیدھی سی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مزارات ہیں، آپ دیکھیں کہ مزاروں پہ جیسے لاہور میں داتا گنج بخش ہیں، ان کا مزار ہے. ایک بڑے اچھے بزرگ گزرے، ولی اللہ گزرے، ہم لوگ یہ چیز مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے منتیں جو مانگتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں. لوگوں کی جاہلیت ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں پہ چومنا، ہاتھوں کو یوں پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں وہاں پہ. اللہ معافی دے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ لوگوں کے ٹھیکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیکے داری وہاں پہ چلتی ہے کہ اتنے کروڑ کا ٹھیکہ جوتیاں رکھنے کا، اتنے کروڑ کا ٹھیکہ چادریں چڑھانے کا، اور یہ سارا کچھ جو وہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ سارا کچھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. بہت زیادہ لوگ پیسے وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں جس کو ان لوگوں کو نہیں خرچ کرنا چاہیے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ گورا ان کا کوئی مزار نہیں ہوتا، ان کا کوئی مزار نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی لوگ نہ کوئی مزار بناتے ہیں، نہ ہی یہاں پہ کوئی الاؤڈ ہے، نہ یہاں پہ جن بوت آتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، نہ ہی کسی گورے کا مزار بنتا ہے، نہ ہی وہاں پہ ڈبہ لگتا ہے، نہ ہی وہاں پہ جا کے جوتیاں رکھنے کی کوئی جگہ بنائی جاتی ہے. کہ ڈبہ لگنے کا مقصد، جیسا کہ میں ڈبے کی بات کر رہا ہوں، ڈبے کے اندر جو لوگ پیسے ڈالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی زیادتی ہے. پاکستان کی عوام، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں پہ لوگوں کے پاس نالج پتہ نہیں کب آئے گا. آ جانا چاہیے. اب تو یار 21ویں صدی بھی گزرنے والی ہو گئی، اس کے اندر ہی ہم لوگ تھوڑی بہت عقل کر لیں. تو اتنے زیادہ پیسے لوگوں کو ہم لوگ پیروں کو جا کے دیتے ہیں اور ان کے ڈبوں میں جا کے ڈال کے آ جاتے ہیں. پتہ نہیں عجیب سچویشن وہاں پہ دیکھی جاتی ہے. یقین کریں مجھے یہاں پہ 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے. اس کے علاوہ میں نے باقی دنیا بھی بہت ساری دیکھی ہے الحمدللہ. کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے اس خطے کے اندر ہے، جہاں پہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بہت زیادہ. تو مزاروں کے اوپر جتنی انکم ہو رہی ہے، یہ گورنمنٹ لیول پہ اگر ہو، یا تو گورنمنٹ ان کا حساب ہونا، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پیر صاحب ہو گئے یا مزاروں کی جو ان کی انتظامیہ ہوتی ہے، یہ کروڑوں پتی ہوتی ہے اور ان کے پاس کروڑوں روپیہ آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ سارے کے سارے غریب آدمی، جتنے بھی غریب آدمی ہیں جو دیہڑی دار ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے منتیں مانگ کے آتے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہو جائے، کوئی لڑکا پیدا ہو جائے، کوئی کسی منت کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی علاج کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. تو سب یہ ڈھونگ ہے، فریب ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں. تھوڑا سا عقل کو اگر استعمال کریں تو یہ ساری چیزیں جو وہاں پہ ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس ہی کیوں ہیں؟ اور ان کے بغیر ہم لوگوں کا گزارا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، تجربے سے بات کر رہا ہوں. میں 45 ایئرز اولڈ ہوں اور میں نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ بھی کمپیریزن کریں، آدھی عمر کے پاس میری یہاں پہ گزری ہے. تو ایسی چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. میں پتہ نہیں 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں. تو پلیز آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. ان باباؤں کے پاس نہ جائیں جہاں پہ لوگ اپنے علاج کے لیے، جن نکالنے کے لیے یا بچہ لینے کے لیے. ایسے پیروں کے پاس نہ جائیں. یہ سب شرک ہے. اور شرک
سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ شرک جو کرے گا وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں. تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ ایک میسج تھا جو بڑی دیر سے میرے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اپنی پبلک کو تھوڑا بہت ایجوکیشن کے طور پہ بتایا جائے, نالج دیا جائے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. جزاک اللہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.